الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ آج ہم سبق پڑھیں گے جی سورۃ الملک۔ سورہ ملک اس سورہ مبارکہ کا نام ہے اور مکی صورت ہے۔ پہلی آیت کے اندر الملک کا لفظ ہے جس کا معنی بادشاہت۔ اسی نام کی مناسبت سے اسی لفظ کی مناسبت سے چونکہ اہم لفظ ہے، جب ترجمہ دیکھیں گے نا تو یہ مطلب سورہ مبارکہ میں اہم لفظ ہے، اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ بابرکت ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ بادشاہت والی جو ذات ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی بادشاہت بھی ساری اسی کی اور بادشاہت بھی اسی کی اور ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بادشاہ جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے دو ایسی چیزیں جو اہم ہیں، ایک زندگی اور پھر یعنی آنا بھی بندے کا دنیا کے اندر آنا ایک اہم چیز ہے، اور پھر جانا اس دنیا سے وہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ یہ کافر لوگ آنا مانتے، جانا بھی ظاہر ہے، کوئی انکار کرے تو اس کے انکار سے بھی رک تو نہیں جانا۔ یہ واحد موت ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں، نہ کسی فرقہ والے کا، نہ کسی کافر کا، نہ کسی مسلمان کا، کہ اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ بھئی موت نہیں آنی، انکار کرے گا بھی تب بھی آنی ہے۔ یہ تو اختلاف والی یہ ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، ورنہ ہر چیز میں اختلاف۔ آپ کہیں یہ چیز ادھر رکھنی ہے، دوسرا کہیں نہیں ادھر رکھو، جی تو اس میں بھی اختلاف شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی، ایک پہلا تعارف تو اللہ نے یہ کروایا کہ بیدہ الملک، اس کے دست قدرت میں بادشاہت ہے۔ دوسرا تعارف اللہ اپنا یہ کرواتا ہے اس سورہ ملک کی روشنی میں، خلق الموت والحیات، اس نے موت پیدا فرمائی اور اس نے زندگی پیدا فرمائی۔ خالقہ کون سا صیغہ خالقہ؟ ناصرہ ینصرو، خالقہ یخلقو، اس نے پیدا کیا۔ الموت یہ مفعول بن رہا ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ، اس کا فاعل۔ اس نے پیدا کیا یعنی اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ موت کو۔ والحیات یہ مفعول ثانی یعنی زندگی کو، موت کو بھی اس نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی اس نے پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے زندگی اور موت کے پیدا کرنے کا؟ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائش کرے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کے مقصد کو بلا دیا ہے، زندگی اور موت کے مقصد کو بلا دیا ہے۔ حالانکہ زندگی اور موت کا مقصد یہ تھا، کوئی فوت ہوتا تو ہم جو ہے
عبرت حاصل کرتے کہ بھائی آج ہمارا عزیز، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی محلے دار، ہمارا کوئی ملنے والا جب اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ زندہ لوگ جو ہیں وہ مرنے سے پہلے اپنے عملوں کو صحیح کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے الذی، وہ ذات، خلق الموت، اس نے موت پیدا کی، والحیات، اور زندگی پیدا کی، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائش کرے تمہاری، ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ غالب ہے، عزیز میں نا غالب، غفور میں نا بخشش کرنے والا۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ اللہ نے فرمایا الذی، وہ ذات، خلق سبع سماوات طباقا، اس نے پیدا فرمائے 7 آسمان، طباقا، تہ بر تہ، اوپر نیچے، پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایسے اوپر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی ایک آسمان یہاں سے لے کے بنگلہ دیش تک، دوسرا آسمان وہاں سے لے کے انڈونیشیا تک، پھر اگلا فلاں ملک تک، فلاں ملک تک، ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ یعنی سمجھنے والا ایسے بھی سمجھ سکتا تھا کہ شاید جیسے یہ ایک چھت ہے، کہا جائے وہ اس کی علیحدہ چھت ہے، دونوں نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہے، یہ تہ بر تہ یہ معاملہ ہے کہ ایک یہ پورا جتنا بھی ایک آسمان دنیا ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، دوسرا اس سے اوپر ہے، تیسرا پھر اس سے اوپر ہے، چوتھا اس سے اوپر ہے، ایسے 7 آسمان۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات، اس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا، تہ در تہ، یعنی اوپر نیچے ایسے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ نے موت بھی پیدا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ اللہ کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا پیارا جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نہیں دیکھو گے اللہ کی تخلیق میں، خلق، خلق یخلق خلقا، خلقا پیدائش، ٹھیک ہے، مصدر ہے خلق۔ اللہ کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی جو مخلوقات ہیں جتنی بھی ہیں، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کوئی بھی، اس کے اندر تم من تفاوت، کوئی خرابی نہیں دیکھو گے، اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی خرابی والی نہیں ہے، مکمل اللہ نے بڑی خوبصورت طریقے سے ہر چیز کو پیدا کر دیا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہیں تم دیکھو گے اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق، کوئی خرابی، کسی قسم کی کوئی کمی تم نہیں دیکھو گے۔ دیکھو اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز صحیح پیدا فرمائی، ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ صرف انسان کو اور جنات کو اللہ نے اختیاری زندگی دی ہے، ورنہ اس کو بھی سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے نا وہ باتیں رکھی ہیں۔ اب دیکھو نا، فرض کرو یہ اختیاری چیز ہے، نیند آنا بھی بندے کے بس میں نہیں رہتا، تو روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا۔ یہ کسی کے ناخن بندے کے اپنے جسم کے ہیں نا، ناخن اپنے جسم کے ہیں، ناخنوں کو روک سکتے ہیں؟ یا آپ ایسا کر سکتے ہو کہ آپ نے ایک دفعہ سر کے بال کٹوائے، دوبارہ آپ کہیں یار بڑی مشکل ہوتی ہے، حمام میں جائیں گے، وہاں نائی کے پاس جا کر پھر اپنے بال دوبارہ کٹوائیں گے، چلو میں اب بڑھنے ہی نہیں دوں گا؟ ہو سکتا ہے؟ روک لو گے بالوں کو؟
جب جسم کی چیزوں کو نہیں روک سکتے تو سورج کو روک لو گے، چاند کو روک لو گے، بارش کو روک لو گے؟ یہ اللہ ہے جس کے دستے قدرت میں سب بادشاہت ہے۔ اختیار جہاں پہ دیا اللہ نے وہاں انسان ڈنڈی مار دیتا ہے۔ اللہ نے اختیار دیا بھی تم اٹھو نماز پڑھو، ڈنڈی مار دی، نہیں پڑھی۔ اللہ نے سچ میں اختیار دیا، نہیں بولا۔ اللہ نے نیکی کے کاموں میں اختیار دیا، نہیں کیا۔ اللہ سمجھانے کے لیے انسان کو اس کے اپنے مطلب کہہ لو کہ عملوں کے اندر، اس کے اپنے جسم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باتیں رکھی ہیں کہ اس کے اندر بندے کا اختیار نہیں رہتا۔ جیسے میں نے فرض کریں ہم مونچھوں کے اوپر مشین پھیرتے ہیں تو ہم کہیں کہ اب میں نے مونچھیں بڑی نہیں ہونے دینی، ایسے ہو سکتا ہے؟ جلدی بڑی ہوں گی۔ انسان کے ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں، زبان اپنا کام کر رہی ہے، اور اس کے پاؤں اپنا کام کر رہے ہیں، جی، لیکن اس کے اندر اختیاری جو چیز رکھی اللہ نے وہاں انسان ڈنڈی مار دیتا ہے۔ کئی چیزوں کو تو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا نا، جیسے سورج کا کام ہے چڑھنا اپنے وقت پر، غروب ہونا، اسی طرح چاند کا کام ہے اپنے طریقے سے نکلنا، نکل رہے ہیں۔ بندہ جو مرضی کر رہا ہے، سو رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی خرابی۔ فارجع البصر، فارجع البصر، پس تم اس طرف غور کرو، هل ترى من فطور، کیا تم دیکھو گے اس میں کوئی خرابی؟ تم غور کر لو، آسمان کو غور سے دیکھو، کیا تمہیں اس کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ اللہ نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ کے طور پر یہ بات فرمائی، تم اللہ کی مخلوق میں کوئی خرابی نہیں دیکھو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غور کر لو، دلیل بھی دے دی کہ ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ تم جناب کہو کہ بھئی ہم ایسے مان رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ تو اللہ کو بن دیکھے جنہوں نے مانا ان کا صلہ بھی اللہ آگے بیان کر رہا ہے۔ تو لیکن اللہ نے دعوت بھی دی ہے انسان کو کہ فرجع البصر، فرجع البصر، ارجع، کون سا سیگا ارجع؟ سیگا واحد مذکر فعل امر حاضر معروف، راجع یرجع، ٹھیک ہے۔ تو ارجعی، تم دیکھو، ارجع البصر، تم دیکھو، هل ترى من فطور، کیا تمہیں اس میں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ پھر ایک دفعہ نہیں ہوتا نا، بندہ بعد دفعہ کہتا ہے میں تو بس صرف دیکھا بس پھر میں چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر تم دیکھو، پھر تم دیکھو، دوبارہ بار بار دیکھ لو۔ ایک دفعہ تمہیں آسمان میں کوئی محسوس ہو رہا ہے نا کہ بھئی یہ شاید کمی ہے، پھر غور کر لو، نہیں تمہیں ایک دفعہ ملی پھر غور کر لو، ساری زندگی غور کرتے رہو۔ ینقلب الیک البصر، تمہاری نظر تمہاری طرف پلٹ کر آئے گی، خاسئا وهو حسیر، ناکام ہو کر، ناکام ہو کر۔ تم ایسے دیکھو گے آسمان میں کوئی نقص ہے، تم ایک دفعہ نہیں جتنی دفعہ مرضی غور کر کے دیکھ لو، تمہاری نظر ہر بار جب بھی تم غور کرو گے ناکام ہو کر واپس آئے گی۔ آج کتنا وقت گزر گیا، کسی سائنسدان نے بھی کبھی کہا ہے یہ پہاڑوں میں نقص ہے، آسمان میں نقص ہے، کبھی کہا کسی نے؟ وہ کہتے غور کرو، غور کرو، تحقیق کرو۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا پنڈی والے یہ چھوٹے ہیں، کشمیر والے بڑے ہیں، یہ کوئی نقص ہے، ایسا نہیں، نقص نہیں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے اس میں غور کرو۔ ادھر سعودیہ میں کئی پہاڑوں میں پانی نہیں ہے، چشمے نہیں ہیں، کشمیر میں چشمے ہیں، تو
یہ تحقیق کرو. تحقیق جب کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں اس کی اہمیت اور افادیت کا علم ہو جائے گا کہ ادھر کیوں خشک ہیں، ادھر کیوں چشمے ہیں. یہ اللہ تمہیں اس چیز کی پھر راز جو ہے نا وہ تم خود غور کرو. اللہ کی تخلیق کے اندر اللہ تو خود دعوت دیتا ہے. اب اللہ تو دعوت دے رہا ہے ثم ارجع البصر کرتین فارجع البصر، پھر دیکھو تم، پھر دوبارہ پھر دیکھو. تمہاری نظریں جو ہیں لوٹ کر ناکام واپس آئیں گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے خوبصورت بنا دیا. زین زینت سے ہے، زینت، زینت مانا خوبصورتی، جیسے کہتے نہیں زیب و زینت، بناؤ سنگار، خوبصورتی، ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے خوبصورت بنا دیا آسمان دنیا کو. پیچھے اللہ نے فرمایا نا خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اوپر نیچے. اب اللہ فرماتا ہے جو پہلا تمہیں جو نظر آ رہا ہے نا آسمان دنیا، یہ دوسرا تو اس سے اوپر ہے نا، تیسرا اس سے اوپر ہے، چوتھا اس سے اوپر ہے، پانچواں چھٹا، ساتواں، ٹھیک ہے. یہ جو آسمان دنیا ہے پہلا آسمان، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے آراستہ کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے. کس چیز سے؟ بمصابیح، ستاروں سے. ستاروں سے ہم نے خوبصورت اس کو بنایا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ستارے اس کے اندر ہم نے رکھے رجم کے کرنے کے لیے. کن کو؟ للشیاطین، شیاطین کو. جو شیاطین ہیں جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ستارہ ٹوٹ کر ان کی طرف پھینکا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے. آپ کبھی کھلی جگہ پہ، یہاں تو آسمان بعض دفعہ نظر نہیں آتا، کھلی چھتوں پہ نظر آ جاتے ہیں. تو آپ کبھی کھلی جگہ پہ آسمان کی طرف دیکھیں نا جہاں ستارے، آپ کو محسوس ہوگا شاید کوئی ستارہ ایسے نیچے کی طرف آ رہا ہے. دیہاتوں میں عام طور پہ وہ صاف ہوتے ہی ہے، گرد و غبار بھی نہیں ہوتی، تو وہ ایسے جناب ادھر سے کوئی نیچے کی طرف آ رہا ہے، کوئی ادھر محسوس کرو گے نیچے کی طرف آ رہا ہے. وہ شیاطین کو مارے جاتے ہیں، ستارے شیاطین کو مارے جاتے ہیں. ایک تو اللہ نے ان کو خوبصورتی کے لیے آسمان دنیا پر خوبصورتی کے لیے یہ در دیے. جیسے چھت میں آپ کے لائٹیں لگی ہوتی کتنی خوبصورت لگتی ہیں، تو اللہ نے اتنی بڑی چھت جو ہے اس کے اندر بھی یہ لائٹنگ کا انتظام کیا. جیسے یہ سیلنگ کرتے ہیں، لائٹیں لگا دیتے نیچے کی طرف. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا کو، اوپر والے آسمانوں کی بات نہیں کی. اللہ نے فرمایا جو آسمان دنیا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے آراستہ کر دیا، خوبصورت بنا دیا آسمان دنیا کو بِمَصَابِيحَ، ستاروں سے. وَجَعَلْنَاهَا، اور ان ستاروں کو ہم نے بنایا رجوماً، رجم کے لیے. رجم مانا مارنے کے لیے، ٹھیک ہے. للشیاطین، شیاطین کو. شیاطین جب اوپر کی طرف جاتے ہیں، ستارہ ان کی طرف. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کو. ایک تو ان شیاطین کو یہ ستارے مارے جاتے ہیں جو رجم کے طور پر، اور پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں ان کے رب کی طرف سے جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے، جہنم برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. اللہ اکبر، اللہ. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ڈالا جائے گا ان کو اس میں، فیہا اس میں، ہا ضمیر کا مرجع یہ جہنم، جہنم کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا، یعنی کافروں کو. پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کافروں کو ان کا رب جہنم میں ڈالے گا اور برا ٹھکانہ ہے.
تو جب ڈالا جائے گا انہیں جہنم میں سمعوا لہا شہیقاً، اللہ اکبر، اس کے اندر ایک گرجدار آواز سنیں گے۔ یہ کافر جب ایسے دیکھے نا جیسے شوک رہی ہوتی ہے، ایسے آوازیں نکل رہی ہوتی نا، جیسے کوئی مطلب چیز ایسے بھڑک رہی ہے تو اس کے ایسے شوک اس کی آوازیں، تو اللہ فرماتا ہے جب ڈالا جائے گا ان کافروں کو اس جہنم میں سمعوا لہا، وہ سنیں گے شہیقاً، گرجدار آواز، وہی تفور، اور وہ بھڑک رہی ہوگی، ایسے جناب بھڑک رہی ہوگی، بھڑکتے ہوئے اس کی مطلب شوکر سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے سے، اللہ اکبر، اتنی اس کے اندر گرجدار آواز ہوگی جہنم کے اندر۔ جب کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا اس جہنم کی آواز گرجدار ہوگی، اور اتنی گرجدار، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے سے، اتنا غصہ۔ جب سورۃ قاف میں گزرا تھا نا، حل امتلأتی، جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، حل من مزید، وہ جہنم کہے گی نہیں مزید اور گنجائش ہے میرے اندر، لاؤ، اور جنہوں نے میرے اندر جلنا ہے ان کو لے کے آؤ۔ حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، حل من مزید، کہے گی نہیں، مزید چاہیے، ابھی گنجائش ہے۔ تو جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا شوکر مار رہی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی اس کی آگ، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے پھٹ جائے من الغیظ، غصے سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑا غصے سے بھری ہوئی ہے، یہ جہنم غصے سے بھری ہوئی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ تو تاک لگا کر بیٹھی ہے، جیسے آپ دیکھیں فرض کریں ایک بلی ہے، وہ کونے پہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کو ایک تاک ہوتی ہے، یار یہ کبوتر کو یکدم جپٹا مارتی ہے اوپر، اس کو کہتے تاک لگانا، ایک مطلب بس ایسے اپنے جو ہے نا موقع کی تلاش میں رہنا۔ تو یہ جہنم تو موقع ڈھونڈ رہی ہے، کب آئیں میں ان کو تہس نہس کر دوں، اللہ اکبر، ترس نہیں آئے گا وہاں، ترس نہیں آئے گا۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ تحریم میں، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، نارن، آگ سے بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ کس آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ ایندھن تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جلایا جائے گا انسانوں سے اور پتھروں سے۔ علیہا ملائکۃ، اور اس آگ کے اوپر ڈیوٹی کے طور پر فرشتے ہوں گے۔ فرشتے کون سے؟ غلاظ شداد، غلاظ شداد، غصے سے بھرے ہوں گے، غصے میں ہوں گے اور سخت ہوں گے، تند مزاج ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے گا جی مجھے بس تھوڑا سا ذرا ادھر ادھر جانے دے، وہ بات ہی نہیں سنیں گے، بلکہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اپنے اللہ کی، ما امرہم، جو ان کو حکم دیا جائے، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو اللہ فرماتا ہے اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب ڈالا جائے گا انہیں جہنم کے اندر، وہ سنیں گے اس کے اندر آواز گرجدار، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ بھڑک رہی ہوگی، حالت اس کی یہ کہ ایسے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور یہ شوکر مار رہی ہوگی جہنم۔ تکاد تمیز من الغیظ، کیفیت اللہ نے بیان فرمائی کہ اس کی اس وقت حالت یہ ہوگی جہنم کی، گویا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب ڈالا جائے گا ان کے اندر فوجوں کو، فوجوں مطلب بڑے
گروہ در گروہ ڈالے جائیں گے، بڑی دنیا ڈالی جائے گی جہنم میں۔ تو جب ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں، سألہم خزنتہا، سألہم، ان جہنم میں جانے والوں سے سوال کرے گا خزنتہا، وہاں کا جو مقرر فرشتہ ہے، جو جہنم کا کہہ لے کہ جو دروگا جہنم ہیں، جہنم کے اوپر پہرہ دار، جو جہنم میں ڈیوٹی دینے والا فرشتہ ہے، وہ پوچھے گا، وہ سوال کرے گا۔ یہ جو جہنم میں تڑا تڑا آ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں نا، فرض کریں جیل ہے، جیل اس کے اندر ہمیں تو اتفاق ہوا نا جب ناموس رسالت کے لیے وہ ریلی نکالی تھی، تو اس وقت وہ جب بندہ جیل کے دروازے پہ پہنچتا نا، وہاں پولیس والے جو کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ کئیوں سے پوچھتے ہیں کیا جرم ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں ایک کارڈ مل جاتا ہے اندر، وہ کارڈ جو ہے نا اس کے اوپر دفعات لکھی ہوتی ہیں، وہ ہر قیدی کا علیحدہ علیحدہ کارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر دفعات لکھی ہوتی ہیں، ان دفعات سے پتہ چلتا ہے اس کا جرم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا وہ جو مقرر کیے ہوتے ہیں جہنم کے اوپر پہرہ دار، وہ پوچھیں گے کہ تم اتنے لوگ آ رہے ہو جہنم میں ہی، سارے آئی جا رہے ہو جہنم میں، تو وہ سوال کرے گا سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، یہ ہے بات غور طلب۔ وہ سوال کرے گا ان سے، پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ تم اتنے ہی جرم کرتے رہے، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی تمہارے پاس آیا نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، بھائی چھوڑ دو گناہ، تم گناہ نہ کرو، غلطیاں نہ کرو، ایک دن اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہاں تو انکار کی گنجائش نہیں ہے، کہیں گے قالو بلا، یہ جہنم میں جانے والے لوگ کہیں گے ہاں، قد جاءنا نذیر، تحقیق ہمارے پاس نذیر آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یا دیگر سابقہ انبیاء میں سے بھی دیکھیں، وہ بھی اللہ کے عذابات سے ڈراتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ صفات اور جگہ پہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اللہ فرماتا ہے ہم نے محبوب آپ کو بھیجا حق کے ساتھ بشیر نذیر بنا کر، بشیر نذیر بنا کر، یعنی خوشخبری، اللہ کے انعامات کی خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذابات سے ڈرانے والا۔ جہنم کے اوپر مقرر فرشتہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا نہیں آیا تمہارے پاس نذیر، کوئی ڈرانے والا؟ قالو بلا، یہ جہنم میں جانے والے لوگ کہیں گے ہاں، قد جانا نذیر، آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے اس اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے کو جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا، ہم نے ان کو یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل فرمایا، اللہ نے کچھ نہیں نازل فرمایا۔ ہم تو یہ کہتے رہے کہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے کہا، کہتے رہے کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اللہ نے نازل نہیں فرمائی، یہ بات مطلب وہ کہتے تھے۔ تو یہ جہنم میں جانے والے کہیں گے فکذبنا، ہم نے ان کو جو ہمیں ڈرانے کے لیے آئے تھے، ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے انہیں کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بے شک تم بڑی گمراہی میں ہو۔ معاذ اللہ اس طرح کی گستاخیاں انبیاء کے ساتھ یہ کرتے رہے۔ آج جہنم میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
اللہ اکبر، وہاں پہ کہیں گے وقالو، یہ اہل جہنم کہیں گے لو کننا نسمع و ناقل، ہم نے اس وقت بات سنی ہوتی یا عقل کی ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر دنیا میں ہم نے ان اللہ کے پیغمبروں کی بات پر عمل کیا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے، ما کننا نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، ہم سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، سن لیتے ہم ان کی بات جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کی بات ہم سن لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنوبہم فسحقا لاصحاب السعیر، فاعترفوا بذنوبہم بذنبہم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، فاعترفوا بذنبہم، فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اعتراف کیا، اعتراف کیا، یہ اہل جہنم نے اعتراف کیا کس کا؟ بذنبہم، بذنبہم اپنے گناہوں کا، ذنب گناہ، اپنے گناہوں کا انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اگر ہم نے اللہ کے پیغمبروں کی بات پر غور کیا ہوتا تو آج جہنم میں نہ جاتے، بات سمجھے؟ تو انہوں نے اعتراف کیا بذنبہم، اپنے گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، پس وہ دھکیل دیے گئے جہنم کے اندر، جہنم میں ان کو داخل کر دیا گیا، کیونکہ وہاں تو اعتراف جرم، وہاں تو آج یہ کرنے کی ضرورت ہے، آج اللہ سے اپنے جرموں کا اعتراف کر کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ نہ کرنے کی اللہ سے وعدہ کرنا، یہ آج ہے ضرورت، ورنہ کل عذاب کو دیکھ کر جب کوئی اپنے جرموں کا اعتراف کرے گا تب بھی جہنم سے نہیں بچے گا۔ یہ دیکھو فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، اس کے باوجود جہنم میں ڈالے گئے۔ اعتراف وہاں مطلب کر کے بندہ بچ نہیں سکے گا، اعتراف یہاں کر کے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، پھر بچے گا۔ یہ تھا ان لوگوں کی بات جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ آگے اللہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لمغفرۃ لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ ہے، تو اللہ کو بن دیکھے وہ ڈرتے رہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں پکڑ کر لے گا، اللہ سے ڈر کر زندگیاں گزاری جنہوں نے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے ان کے لیے اور ان کی بخشش ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اللہ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا، تم چھپاؤ، قَوْلَكُمْ اپنی بات کو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اپنی بات کو ظاہر کرو، مطلب تمہارے ارادے زبانوں سے باہر آ جائیں تب بھی، یا تمہارے دل میں ہی ہے تم اس کو چھپا رہے ہو، زبان سے نہیں بولے، تو اللہ اس کو انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ الا خبردار، یعلم من خلق، وہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا۔ کوئی یہ سمجھے نا کہ اللہ، اب دیکھو نا اللہ انسان کو فرما رہا ہے یہ کمزور ہے، تم جلدی میں ہو انسان، یہ ساری باتیں جو اللہ انسان کو فرما رہا ہے تو اسی وجہ سے کہ آپ کوئی چیز بناتے ہیں، آپ ایک یہ پھٹی بنا لیتے ہیں، تو پھٹی جب بنائی آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے اندر کل میں نے ناقص ہیں یا کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، آپ کو لکڑ کا بھی علم ہے کہ لکڑ کیسی میں نے لگائی ہے، آپ اس کے اوپر جناب کوئی بھی چیز، یہ دیکھو نا ہر چیز کو بنا کر جو ہے وہ گائیڈ لائن کے طور پر، یہ سارے باتیں سمجھنے کے لیے آپ موبائل ہی لیتے ہیں، موبائل کے ساتھ ایک پوری کاپی سی دے دیتے ہیں،
وہ کاپی میں کیا ہوتا ہے، اشارے بھی دیے ہوتے ہیں کہ یہ بٹن دباؤ، یہاں پن لگاؤ، یہاں چارجر لگاؤ، یہاں سے آن کرو، یہاں سے یہ کرو۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ساتھ قرآن دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے احکامات کی تشریح کر دی کہ تم نے ان چیزوں کو، اگر دیکھو نا، فرض کرو کوئی یہ آن والا بٹن ہے، آن والے بٹن کی بجائے کوئی آف والے کو دباتا رہے، یہ خراب ہی کرنا ہے موبائل کو، آن تو نہیں ہوگا، آن کرنا ہے تو اس سے ہوگا، اس سے نہیں ہوگا۔ بات سمجھے، لاک کھولنا ہے تو یہ دبانا پڑے گا۔ تو اسی طرح زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے، یہ چھوٹی سی چیز، معمولی سی چیز بغیر اصول کے نہیں چلتی۔ تمہاری 80 سالہ، 100 سالہ، 150 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ، 30 سالہ زندگی بغیر اصول کے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے۔ اس معمولی سی چیز کے لیے اصول ہے تو تمہارے لیے کوئی اصول نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے الا خبردار، یعلم من خلق، وہ جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا۔ اللہ اپنی مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ لطیف ہوتا ہے بریک سے بریک چیز بھی دیکھتا ہے، خبیر کا معنی خبر رکھنے والا، دونوں صفت مشبہ کسی کے، وہ لطیف اور خبیر ہے، یعنی اس کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں، ہر چیز کو اللہ خبر میں رکھنے والا ہے، ہر چیز سے اللہ باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع کے اندر بھی اپنی ذات کے بارے میں کچھ تعارف کروایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے عذاب کا ذکر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے انعامات کا ذکر کیا، دیگر باتیں بھی۔ اسی تعارف کے سلسلے میں اللہ رب العزت آگے بھی بیان فرما رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، هو الذی، وہ ذات ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض ذلولا، اس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا، یعنی تم زمین کے اوپر چلنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رہا، زمین تمہارے لیے اس پر چلنا آسان بنا دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فامشوا فی مناکبہا، تم اس پر سفر کرو، چلو زمین کے اوپر تم چلو، جیسے انسان چل رہے زمین کے اوپر تم چلو۔ منکب کہتے ہیں کندھے کو، ٹھیک ہے، تو مناکبہا اس کے کندھوں کے درمیان، یعنی کہ زمین کے اوپر چلو۔ اب دیکھیں نا، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ زمین کے اوپر چلتے ہیں، ہمارے لیے زمین بہت بڑی ہے، تو اس طرح کوئی چھوٹی چیز ہو، مثلاً کوئی چھوٹی چیز ہے، چھوٹی چیز سے مراد کو کیڑی کر لے، کیڑی ہے، اب کیڑی کو آپ ہاتھی کے دو کندھوں کے درمیان بٹھا دو، وہ واسطے تو وہ بھی مطلب قذافی اسٹیڈیم ہے، چونکہ وہ چھوٹی چیز ہے نا، چھوٹی چیز ہے، تو چھوٹی چیز کے لیے جو بڑا مطلب انتظام، جیسے انسان ہے، انسان کے لیے اب پوری زمین ہے تو بہت بڑی لگتی ہے، بہت بڑی لگتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فامشوا فی مناکبہا، تم چلو اس کے اوپر سفر کرو، زمین کے اوپر اللہ نے تمہارے لیے جو ہے اس زمین کو نرم کر دیا ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، تم کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ یاد رکھو تم نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے، تم چلو پھرو زمین کے اوپر، اس کے رزق میں سے، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، اور تم نے اسی کی طرف ہی لوٹائے جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو چکے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کیا تم بے خوف ہو چکے ہو؟ من اس سے، فی السماء جو آسمان میں ہے، جو آسمان میں ہے، کیا تم اس سے
بے خوف ہو چکے ہو ان یخسف بکم الارض کہ وہ تمہیں دنسا دے زمین کے اندر، دنسا دے تمہیں زمین کے اندر، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ پس وہ تھر تھر کانپنے لگے، زمین جو ہے وہ کانپنے لگے، اور تمہیں جو آسمان میں یعنی اللہ اگر تمہیں زمین میں دنسا دے تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو؟ کیا تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں؟ آسمان سے تمہارے لیے عذاب نہیں آ سکتا؟ اسی طرح زمین میں تمہارے لیے عذاب کی یہ صورت بن سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے۔ اور اسی طرح ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو چکے ہو اس بات سے کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر بھیجے ایک چلنے والی ہوا کو جس سے پتھر اڑتے ہوں، اتنی تیز ہوا بھیج دے آسمان سے۔ ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایسی ہوا چلتی ہے، اندھیری چلتی ہے، درخت اڑ جاتے ہیں، درخت جو ہے وہ مطلب اس سے وہ کھیڑ دیے جاتے ہیں، اسی طرح یہ پتھر اڑنے لگتے ہیں، اتنی تیز ہوا۔ تو اللہ آسمان سے تمہارے اوپر ایسی اڑا دینے والی، پتھروں کو اڑا دینے والی اللہ تمہارے اوپر ہوا بھیج دے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ پس تمہیں معلوم ہو جائے گا اس ڈرانے والے کا، تمہیں علم ہو جائے گا اس ڈرانے والے کا۔ مطلب یہ کہ پھر تمہیں پتہ چلے گا اللہ کی ذات کا، جب تمہارے اوپر ایسا عذاب آسمان سے آ جائے یا تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے، پھر تمہیں پتہ چلے گا اس ڈرانے والے کا۔ یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے نا، اب تم ڈر نہیں رہے، جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تحقیق جھٹلایا لوگوں نے من قبلہم ان سے پہلے بھی، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس ہم نے ان کا انجام کیسا کیا، یعنی یہ سامنے ان کے سابقہ قومیں جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کو، ان پر کیسے کیسے طریقے سے اللہ کے عذابات آئے، یہ ان کے سامنے ہے۔ ہاں جی، تحقیق انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، عذابات آئے، اب یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ السعید من وعظ بغیرہ، خوش بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑے، خوش بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے نصیحت پکڑے۔ لیکن ان کو سابقہ قوموں کا عذاب جب بتایا گیا، سابقہ قوموں کا عذاب جب بتایا گیا تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اس عذاب کو دیکھ کر یہ بھی اپنے اعمال کو درست کرتے، لیکن انہوں نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا۔ آگے اللہ نے مزید فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف؟ کیا وہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ فوقہم جو ان کے اوپر ہیں، پرندے جو ان کے اوپر ہیں، صافات ویقبضن، کبھی وہ پرندے اپنے پر پھیلا لیتے ہیں، کبھی اکٹھے کر لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی پرندے کو ایسے بھی دیکھا ہوگا، پہلے وہ ایسے پر پھیلا کے نا ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں، پھر یکدم وہ اپنے پروں کو ایسے کلوز کر لیتے ہیں، کلوز کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی سپیڈ میں ہی جا رہے ہوتے ہیں، تب بھی سپیڈ میں ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب اللہ نہیں مطلب ان کو یہ طاقت بخشی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہے، صافات ویقبضن، صافات کا معنی پر کھولے ہوئے، ویقبضن پروں کو سمیٹے ہوئے، وہ پر کھولے بھی اڑ رہے ہیں اور پر سمیٹ کر بھی اڑ رہے ہیں۔ اسی سے یہ ہے قرآن کی سچائی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہاں جی،
پیچھے تو جب جہنم کا وہ چوکیدار پوچھے گا نا وہاں پہ مقرر فرشتہ کہ جب یہ کلما القی فیہا فوج، بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہوں گے جب جہنم میں، سالم خزنتھا، اس وقت جہنم کے اوپر جو نگہبان کے طور پر مقرر فرشتہ وہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اتنے لوگ جہنمی ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں زندگی کے اندر؟ تو اس وقت وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، قد جاءنا نذیر، یعنی ڈرانے والا آیا، فکذبنا، کہیں گے ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے اس ڈرانے والے کو یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، اب اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کریں۔ اب یہ دیکھو، یہ ہے قرآن کی سچائی۔ اللہ فرماتا ہے پرندوں پر غور کرو۔ اب تو بات اتنی بڑھ گئی کہ یہ جہاز نظر آ رہے ہیں، جہاز پر پھیلا کر کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ فرماتا ہے کہ وہ پرندوں کو کیا نہیں دیکھتے جو پر کھولے ہوئے اور پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں انہیں روک سکتا مگر رحمان، یعنی اللہ کے سوا ان کی یہ طاقت کوئی نہیں ختم کر سکتا، وہ اڑ رہے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، اللہ فرماتا ہے امن ھذا الذی، کیا کوئی ہے ہوا جند لکم، ان کے پاس کوئی لشکر؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس اے انکار کرنے والو، اے کافرو، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے؟ جند کہتے ہیں لشکر کو، وہ تمہاری مدد کرے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، یعنی اے کافرو بتاؤ تو صحیح، اللہ اگر تمہاری مدد نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کے سوا کون مدد کر سکتا؟ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں، یہ دھوکے میں زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہاں جی، ورنہ ان کو معلوم ہے اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی اور کتنا بڑا بھی لشکر کوئی ہے، پہلی بات تو ہے نہیں، ہو بھی تو وہ کر نہیں سکتا کچھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یہ بات بڑی غور طلب ہے، ہر بات ہی غور طلب ہے، اس پہ دیکھو نا، اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی، کون ہے وہ، یرزقکم جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے، اگر اللہ تمہارا رزق روک لے، اللہ نہیں دینا چاہتا تمہیں رزق، تو پھر کوئی ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ بل لجوا فی عتب و نفور، بلکہ تم جو ہے آگے بڑھ رہے ہو سرکشی میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، حق سے جو حقیقت بات ہے اس سے تم نفرت کر رہے ہو، یعنی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر حد سے بڑھ رہے ہو، اور اسی طرح تم جو ہے سرکشی کر رہے ہو، اور اس میں تمہیں بڑی جلدی پڑی ہے، بڑی جلدی سے تم یہ کام کرنا چاہتے ہو کہ تم حق سے نفرت یعنی اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ نے ایک مثال دی کہ دیکھو، فرض کرو کوئی بندہ ایک سیدھا چل رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے، ایک بندہ وہ منہ کے بل گر پڑتا ہے، ایک بندہ منہ کے بل گر پڑتا ہے، تو وہ جو سیدھا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا منہ کے بل جو گر پڑا یہ صحیح ہے؟
وہی صحیح ہے نا جو سیدھا منزل کی طرف جا رہا ہے۔ یہی ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ہے۔ یہ گمراہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، یہ تو ایسے جیسے منہ کے بل گر پڑے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے وہ سیدھے صراط مستقیم پر چل رہے۔ ان میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، پس وہ جو چل رہا ہے اور مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، منہ کے بل گر پڑا، اہدا، زیادہ ہدایت والا ہے، اَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یا وہ زیادہ ہدایت والا ہے جو چل رہا ہے سیدھی راہ کے اوپر، سیدھا چل رہا ہے۔ سویًّا کا معنی بھی سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر، جو سیدھی راہ پر سیدھا چل رہا ہے یہ ہدایت والا ہے، یا وہ ہدایت والا جو منہ کے بل گر پڑا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ محبوب فرما دیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے وجعل لکم السمع، اور اس نے تمہاری سماعت بنائی، مطلب تمہارے کان بنائے، تمہارے کان بھی اللہ نے بنائے، والابصار، اور بصارت دی مطلب آنکھیں بنائی، والافئدہ، اور دل بنائے۔ محبوب فرما دیں اللہ وہ ذات ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہارے کان بنائے، اس نے تمہاری آنکھیں بنائی، اس نے تمہارے دل بنائے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے میں کئی دفعہ جمعے میں بھی یہ عرض کیا نا کہ بھائی اب دیکھو جن لوگوں کو مصنوعی یہ کام کرنے پڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اللہ فضل کرے۔ یہ تندرستی بڑی نعمت ہے، تندرستی بڑی نعمت ہے۔ ہاں جی، ہاسپٹل میں ایک بچہ اتنا خوبصورت لیکن چھوٹا سا، اس کے پیشاب کا رستہ نہیں تھا، پیشاب کا رستہ ہی نہیں تھا، یعنی نہ چھوٹے پیشاب کا نہ بڑے پیشاب کا۔ تو اس کا پھر آپریشن کر کے، پہلے انہوں نے ایک چھوٹے پیشاب کا رستہ بنایا آپریشن کر کے، پھر بڑے پیشاب کا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کتنی مطلب، تو کئی بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کو بالکل سارا، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے جی۔ اسی طرح دل دیکھے، جن لوگ بیمار ہو جاتے ہیں مصنوعی طور پر ان کو پمپ کیا جاتا ہے، دل چلایا جا رہا ہے، تو کتنی مطلب تکلیف کی بات ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے، اور خرچے کے ساتھ ساتھ وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ دل تو ہمارا بھی چل رہا ہے، چل ہی رہا نا، ہر کسی کا دل چلتا ہی ہے تو زندہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ مصنوعی طریقے سے تو کتنی تکلیف کی بات ہوتی ہے، لیکن جب ایسے اللہ کی طرف سے سہولت ہے تو پھر مشکل ہے، پھر کوئی نہیں مطلب اس چیز کا خیال کرتا۔ اسی طرح آنکھیں، کان سب اللہ نے عطا فرمائے، قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، محبوب فرما دیجئے هو الذی ذراکم، اس نے پھیلا دیا ہے تمہارے لیے زمین میں یا زمین کو، یا زمین کے اوپر جو کچھ تمہارے لیے اللہ پاک نے پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم نے اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے، تم نے اللہ کی طرف ہی جمع کیا جانا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آنا ہے یہ وعدہ؟ انہیں کہا جاتا نا قیامت آئے گی، تو پھر وہ بار بار سوال کرتے ہیں کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، سچے ہو تو بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل، محبوب آپ ان کو فرما دے جو بار بار پوچھتے ہیں کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین،
مجھ سے سوال کرتے ہو، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا آیا ہوں، ہیں نذیر مبین، واضح طور پر تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، پس جب وہ دیکھیں گے زلفتاً قریب، دیکھیں گے نا ان کے قریب آ گئی ہے وہ قیامت، ہیں سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے پھر جو چہرے ہیں نا وہ پریشان ہو جائیں گے، سیئت وجوہ الذین، پریشان ہو جائیں گے ان کافروں کے چہرے۔ جیسے دیکھیں نا، فرض کریں سامنے ایک بندہ پہلے کہتا ہے نہیں نہیں بھی کچھ نہیں ہونا، پھر وہ آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس وقت پھر بندے کو ہوتا ہے کہ وہ تو آئی گئی۔ ایسے ہی اللہ فرماتا ہے فلما رأوہ، بس جب وہ اسے دیکھ لیں گے زلفتاً قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، کافر لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، وقیلا، اور انہیں کہا جائے گا، قالا کا مطلب کہنا، قیلا کہا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کیا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہ ہے جس کا تم کو آگاہ کیا گیا تھا، جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا، دعوت دی گئی مطلب بتایا گیا، یہ وہ ہے جس کا تمہیں بتایا گیا تھا، تمہیں بتایا گیا تھا نا قیامت آنی ہے، تم کہتے نہیں، پہلے سوال کرتے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ کہاں کب آئے گی، کب آئے گی۔ اب جب قریب آ جائے گی تو اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا اس وقت کہ یہ جس وجہ سے تمہارے چہروں کے رنگ اڑ گئے ہیں، تم پریشان ہو گئے ہو، یہ ہے وہ جس کا تمہیں بتایا گیا تھا، وقیلا، اور کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہ ہے کنتم بہ تدعون، جس کی تمہیں دعوت دی جاتی تھی، یا مطلب جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قل، محبوب فرما دیں، ارائیتم، تم غور کرو، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالی مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے، مجھے اور میرے ساتھ والوں کو اللہ ہلاک کر دے، یا او رحمنا، یا ہمارے اوپر رحم کر دے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ جو بھی کرے، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ جو بھی ہمارے ساتھ کرے، لیکن یہ بات یاد رکھو فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ چاہے تو ہمیں ہلاک کر دے، اللہ چاہے تو ہمیں رحم فرما دے ہمارے اوپر، لیکن ہمارا جو بھی معاملہ ہونا ہے، کافروں تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، تم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، تمہیں کون بچائے گا۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، بس کون بچائے گا، یجیرو اس کا معنی بچانا، جیسے وہ پڑھتے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی پڑھتے ہیں رمضان شریف کے آخری عشاء میں، اللہم اجرنا من النار، یا اگر آپ اپنے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اجرنی پھر کہیں گے، جی تو یہ کئی دعائیں ہوتی ہیں، اس میں کئی دعا مانگنے والے، مطلب آپ فرض کرو جب مشترک دعا مانگیں گے نا تو اس میں پھر جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اب کو کہے گا اللہم اجرنی من النار، تو کئی لوگ ساتھ بیٹھے ہیں جو دعا، ہاں آپ اکیلے بیٹھ کے مانگ رہے ہو، کوئی نہیں ہے ساتھ، پھر تو اجرنی کہو، ورنہ سب ہیں تو پھر اجرنا کہو، اجرنی کا مطلب مجھے بچا، اجرنا اے اللہ تو ہمیں بچا، پھر سب شامل ہو جائے، مطلب سمجھ آ گیا۔ تو جب بھی یہ جو ہے نا دعا مانگنی ہے نا تو دو صورتیں ہوتی ہیں، ہم مولوی لوگ ہیں، ہم ظاہر ہے لوگوں کے مجمع میں بھی دعا مانگتے ہیں، جب لوگوں کے مجمع میں دعا مانگنی ہے تو اس وقت جمع متکلم کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، واحد متکلم والے نہیں، کیونکہ واحد متکلم کا مطلب تو صرف وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، پس کون ہے
جو بچائے کافروں کو دردناک عذاب سے۔ اگلی آیتوں پہ غور کرو، اللہ فرماتا ہے قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب فرما دے، هو الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے۔ کون؟ آمنا بھی، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم جس پر ایمان لا رہے ہیں وہ رحمان ہے۔ وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں۔ محبوب آپ فرما دیں ان کافروں کو کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس تم ان قریب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تو رہی تمہاری بات یا ہمارے فیصلے کی بات، ان قریب جان لو گے تم کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آگے دیکھو اگلی آیت مبارکہ، آخری آیت مبارکہ، اللہ فرماتا ہے قل، محبوب فرما دیں، ارائیتم، تم غور کرو، یہ غور کرو کس میں؟ ان اصبح ماؤکم غوراً، یار یہ دیکھو، یہ ہے قرآن کی سچائی۔ دنیا کے باقی جگہوں کے ماحول کا تو پتہ نہیں، ہم لاہور کے تو ماحول کو جانتے ہیں نا۔ کبھی ہوتا تھا ہینڈ پمپ سے پانی لوگ نکالتے تھے، ابھی تک ہینڈ پمپ کسی جگہ پہ لگے ہوئے تھے، کنووں سے پانی نکالتے تھے۔ اب تو آپ کے یہ گڑی شو کے ایریے میں بھی پانی ہر جگہ سے نہیں نکلتا، یہ تھوڑا سا مطلب دور چلے جائیں جیسے یہ جلو کی طرف، وہاں تو چلو آ جاتا ہے ابھی 100-200 فٹ 300-400 فٹ پہ آ جاتا ہے، لیکن جہاں پانی نہیں آ رہا ہے، اب پانی لاؤ نا نیچے سے، پانی لاؤ نیچے سے، پھر تم اتنے طاقتور ہو تو پھر لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب انہیں فرما دیں، ارائیتم، تم غور کرو، ان اصبح، اگر کسی صبح، ماؤکم غوراً، تمہارا پانی گہرا ہو جائے، نیچے اتر جائے، تمہارا پانی نیچے اتر جائے، تمہاری پہنچ سے دور ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پس کون ہے جو صاف پانی لے کر آئے گا؟ کوئی ہے طاقت ہوتی تو آج یہ پیچھے رہ جاتے، کبھی کسی جگہ پہ کھدائی، کبھی کسی جگہ، یہاں سے پانی نہیں آیا جی، اگلی جگہ پہ کھدائی، یا آہستہ آہستہ پیچھے نیچے گیا ہے پانی۔ تب پہلے پانی مطلب ہینڈ پمپ سے آتا تھا، اوپر ہی تھا، اب جناب وہ پانی نیچے چلا گیا ہے، تو نیچے چلا گیا تو اس کو اوپر لا کے دکھاؤ نا اب۔ اللہ فرماتا ہے قل، محبوب فرما دیں، ارائیتم، تم غور کرو، ان اصبح ماؤکم غوراً، اگر کسی صبح تمہارا پانی اتر جائے، نیچے چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پس کون ہے جو اس صاف پانی کو اوپر لائے؟ کون ہے جو صاف پانی کو پھر اوپر لائے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک